اسم التفضیل مشتق من فعل لموصوف بزیادت على غیرہ وهو افعل وشرطه ان يبنى من ثلاثی مجرد لیمکن منه وليس بلون ولا عیب۔ آج ہم اسم تفضیل کی بحث پڑھیں گے۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں اسم التفضیل ما، اسم تفضیل وہ اسم ہے اشتق من فعل جس کا اشتقاق کس سے ہوا ہو؟ فعل سے ہوا ہو، اور فعل سے مراد مصدر ہے بھائی، مصدر مراد ہے۔ لموصوف بزیادت علی غیرہ، لموصوف کس کے لیے ہو اس کا اشتقاق؟ موصوف کے لیے، بزیادت علی غیرہ غیر پر زیادتی کے ساتھ، اپنے سے غیر پر علی غیرہ اپنے سے غیر پر زیادتی کے ساتھ موصوف ہونے والے کے لیے بھائی۔ تاریخ دوبارہ ترجمہ غور سے سنا بھائی، اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس کا اشتقاق فعل سے ہوا ہو ایسی چیز کے لیے جو غیر پر زیادتی کے ساتھ موصوف ہو، جو غیر پر زیادتی کے ساتھ موصوف ہو ایسی ذات کے لیے اس کا اشتقاق ہوتا ہے بھائی۔ کیا معنی ہوا، کیا ترجمہ ہوا؟ اس میں تفضیل وہ اسم ہے کہ جس کا اشتقاق کس سے ہوا ہو؟ مصدر سے ہوا ہو، لموصوف ایسی ذات کے لیے جو موصوف ہو بزیادت علی غیرہ غیر پر زیادت کے ساتھ، جو موصوف ہو غیر پر زیادت کے ساتھ۔ بھئی میں نے کہا زید اضرب من عمر، زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، تو دیکھو یہ اضرب ہے اس میں تفضیل۔ بھئی اضرب من عمر، زید اضرب من عمر کا کیا معنی؟ زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، تو دیکھو زید موصوف ہو رہا ہے غیر سے زیادت کے ساتھ، غیر پر یہ کیا ہے؟ پٹائی کرنے میں زیادہ ہے، سمجھ میں آئے؟ تو یہ موصوف ہو رہا ہے غیر پر زیادت کے ساتھ، تو کہتے ہیں اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس کا اشتقاق فعل سے ہو، لموصوف ایسی ذات کے لیے جو موصوف ہو بزیادت علی غیرہ غیر پر زیادتی کے ساتھ، وہو افعل، اور وہ کیا ہے؟ افعل ہے، افعل، یعنی اس کا وزن جو ہے افعل آئے گا۔ کیا وزن آئے گا؟ اس میں تفضیل کا کیا وزن ہے؟ افعل ہے۔ وشرطه ان يبنى من ثلاثی مجرد لیمکن منہ، اور اس میں تفضیل کی شرط یہ ہے کہ ان یبنا، کہ اس کو کی بنا ہو، یعنی اس کو بنایا جائے، من ثلاثی مجرد، کس سے؟ ثلاثی مجرد سے، لیمکن منہ، تاکہ اس کی بنا ممکن بھی ہو بھئی اس سے، اس ثلاثی مجرد سے، تاکہ اس کی بنا کیا ہو؟ اس سے ممکن بھی ہو۔ بھئی آپ نے پڑھا فعل کتنی قسم پر ہے بھئی؟ 4 قسم پر ہے، یا ثلاثی مجرد ہوگا، یا ثلاثی مزید فی، یا رباعی مجرد ہوگا، یا رباعی مزید فی، 4 قسم پر ہے۔ ان میں سے صرف ثلاثی مجرد سے بنے گا اس میں تفضیل، ثلاثی مزید فی سے بھی نہیں بنے گا، رباعی مجرد سے بھی نہیں بنے گا، رباعی مزید فی سے بھی نہیں بنے گا بھائی، نہیں بنے گا۔ کیوں؟ یہ شرط کیوں ہے بھائی کہ ثلاثی مجرد سے صرف بنے گا؟ کہتے ہیں لیمکن منہ، تاکہ اس سے اس کا بنانا ممکن بھی ہو۔ کہتے ہیں غیر باقیوں سے اس کا بنانا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایک ہی وزن ہے، اور وہ کیا ہے؟ افعل۔ کیا ہے؟ افعل، اور افعل میں ایک فا ہے، ایک عین ہے، ایک لام ہے، اور ثلاثی مجرد بھی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ صرف حروف اصلی 3 ہوتے ہیں، ایک فا، ایک عین اور ایک لام۔ لیکن اگر ہم اس کو کس سے بنانا چاہیں؟ ثلاثی مزید فی سے، اس میں تو 3 حروف اصلی کے علاوہ زائد بھی ہوتے ہیں، تو ان زائد کو کیا کرنا پڑے گا؟ حذف کرنا پڑے گا، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ افعل ثلاثی مجرد سے ہے یا ثلاثی مزید فی سے ہے۔ اسی طرح رباعی مجرد کے اندر تو 2 لام ہوتے ہیں،
تو اس صورت میں بھی اگر ہم اس سے افعالو بنائیں گے تو ایک لام کو کیا کرنا پڑے گا؟ حذف کرنا پڑے گا. تو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس سے ہے، ثلاثی مجرد سے ہے یا رباعی مجرد. اور رباعی مزید فی کے اندر تو دو لام بھی ہوتے ہیں اور حروف زائد بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اگر ہم افعالو بنا لیں تو پھر وہ زائد کو کیا کرنا پڑے گا؟ حذف کرنا پڑے گا، دوسرے لام کو بھی اور حروف زوائد کو بھی. تو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس سے ہے، رباعی مزید فی سے ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو چونکہ اس کا وزن ہے افعالو، تو اور اگر کسی سے بناتے ہیں تو حروف کو حذف کرنا پڑے گا، تو پھر تو التباس لازم آئے گا. اس لیے اس کی شرط یہ ہے کہ یہ صرف کس سے بنے گا؟ ثلاثی مجرد. تو کہتے ہیں وَشَرْطُ أَن يُبْنَى مِن ثُلَاثِيٍّ مُجَرَّدٍ، شرط ہے کہ اس کی بنا ہو ثلاثی مجرد سے، لِيُمْكِنَ مِنْهُ، تاکہ اس کی بنا ممکن بھی ہو اس سے، وَلَيْسَ بِلَوْنٍ وَلَا عَيْبٍ، اور دوسری شرط یہ مولانا کہ وہ لون اور عیب میں سے بھی نہ ہو. وہ لیسا کون؟ وہ ثلاثی مجرد لون اور عیب میں سے بھی نہ ہو جس سے آپ اس میں تفضیل بنانا چاہتے ہیں. لون جیسے احمر، بھائی یہ قید کیوں لگائی کہ لون اور عیب سے نہیں ہونا چاہیے وہ ثلاثی مجرد؟ کہتے ہیں اس لیے آگے خود بتلائیں گے کہ آپ نے پڑھا ہے افعالو دو قسم پر ہیں. ایک افعالو صفتی، وہ صفت مشبہ ہے. کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ افعالو صفتی. اور ایک افعالو اس میں تفضیل کا ہے. بھائی تو افعالو دو قسم پر ہوئے. تو یہ جو لون اور عیب ہیں ان سے بھی افعالو تو آتا ہے، لیکن وہ افعالو صفتی ہوتا ہے، یعنی صفت مشبہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جیسے لون ہے مولانا رنگ، اس میں کہیں گے احمر. اب یہ احمر بھی افعال ہے لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بھائی، بلکہ یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. تو احمر کا کیا معنی کریں گے؟ سرخ. زیادہ سرخ نہیں کرنا، اس لیے کہ زیادہ سرخ تو اس وقت کرتے اگر یہ کیا ہوتا؟ اس میں تفضیل ہوتا. یہ اس میں تفضیل نہیں، اس جیسی صورت ہے لیکن یہ صفت مشبہ ہے. تو احمر کا کیا معنی؟ سرخ. اسی طرح ابیض، اس کا کیا معنی؟ سفید. اسی طرح اسود، اس کا کیا معنی؟ سیاہ. تو یہ سارے افعالو صفتی ہیں، یعنی صفت مشبہ ہیں. اور اسی طرح عیب سے بھی نہ ہو وہ ثلاثی مجرد. یاد رکھو عیب سے مراد عیب ظاہری ہے. کیا مراد ہے؟ عیب ظاہری مراد ہے بھائی، عیب باطنی مراد نہیں ہے بھائی. عیب ظاہری سے بھی نہ ہو وہ ثلاثی مجرد، اس لیے کہ ان سے بھی جو افعالو آتا ہے وہ افعالو صفتی ہوتا ہے، اس میں تفضیل نہیں ہوتا. اس میں تفضیل نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں بھائی اعما، اعما. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اعما کیا ہے؟ عیب ہے. اور عیب ظاہری ہے یا باطنی ہے؟ عیب ظاہری ہے. تو یہ اعما کیا ہے مولانا؟ یہ افعالو ہے. کون سا افعالو ہے؟ اس میں تفضیل یا صفت مشبہ؟ صفت مشبہ ہے، اس لیے کہ ظاہری عیب جو ہے اس سے کیا نہیں آتا؟ اس میں تفضیل نہیں آتا. تو اعما کا یہ معنی نہیں زیادہ اندھا، بلکہ اس کا کیا معنی ہے؟ اندھا ہے. اسی طرح اعور بھائی، کانا ایک آنکھ والا بھائی، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ اعور. یہ بھی کیا ہے؟ افعالو صفتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ظاہری عیب ہے، اور جو ظاہری عیب ہو اس سے اس میں تفضیل نہیں آتا. تو اس کا یہ معنی نہیں زیادہ کانا ہے بھائی. سمجھ میں زیادہ کیا ہوگا بھائی؟ کانا ہے تو یہ اس میں تفضیل نہیں. ہاں عیب باطنی ہو تو اس سے آتا ہے. جیسے اجہل. اجہل کا کیا معنی ہے؟ زیادہ جاہل. تو یہ عیب باطنی ہے بھائی. ظاہر میں نظر آئے گا بھائی؟ جہالت نظر آئے گی؟ جہالت نظر نہیں آئے گی ظاہر. اسی طرح ابلد ہے. ابلد زیادہ کند ذہن. تو یہ عیب بھی یہ باطنی ہے، نظر آئے گا بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح احمق ہے. احمق صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جس صفت حماقت سے متصف ہو، اور اس میں تفضیل کے طور پر بھی آتا ہے
احمق بھائی، کیا معنی اس کا؟ زیادہ احمق، زیادہ حماقت والا. جیسے مولانا عربی میں ضرب المثل مشہور ہے، کوئی بڑا ہی بے وقوف ہو تو کہتے ہیں فلان احمق من ابن حبنقہ، فلان احمق من ابن حبنقہ، فلاں ابن حبنقہ سے بھی زیادہ احمق ہے، فلاں ابن حبنقہ سے بھی. بھئی ابن حبنقہ ایک شخص تھا عرب کے اندر بھئی، اور بڑا ہی بے وقوف تھا. ہر وقت اپنے گلے میں مختلف قسم کی اس نے ہڈیاں، کپڑے وغیرہ، جوتے وغیرہ یہ ہار بنا کے لٹکائے ہوتے تھے. تو کسی نے کہا بھئی یہ کیا وجہ ہے تم نے یہ ہر وقت گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں بھئی یہ چیزیں؟ کہتا ہے بھئی اس کے ذریعے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ میں ہوں. یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں، تاکہ کہیں میں گم نہ ہو جاؤں بھئی، اس لیے میں یہ ہار اپنے گلے میں رکھتا ہوں. نشانی ہے، بڑی نشانی ہے، اس سے مجھے فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ میں ہوں. کہتے ہیں ایک دن وہ سویا ہوا تھا، اس کے بھائی نے وہ ہار اس کے گلے سے نکالا، اپنے گلے میں ڈال لیا. اب جب اٹھ کر اپنے بیٹھا، دیکھا ہار بھائی کے گلے میں ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے. اچھا اٹھایا اس کو، بڑی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، سوچوں میں گم ہے. آخر تنگ آ کے اس کو کہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اسے کہتا ہے کہ تو میں ہے، یہ میں کون ہوں بھائی؟ تو میں ہے اور میں کون ہوں؟ سمجھ میں؟ تو یہ حرف حماقت میں ضرب المثل تھا، مشہور تھا. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ بِلَوْنٍ وَلَا عَيْبٍ، اور وہ اس میں تفضیل لون اور عیب سے بھی نہیں ہونا چاہیے. لِأَنَّ مِنْهُمَا أَفْعَلَ لِغَيْرِهِ، اس لیے کہ ان سے جو افعل آتا ہے وہ غیر کے لیے ہوتا ہے، تفضیل کے لیے نہیں ہوتا، غیر تفضیل کے لیے ہوتا ہے. یعنی کس لیے ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا، صفت کے لیے، وہ افعل صفتی کے. نحو زید افضل الناس، جیسے آپ کہتے ہیں زید لوگوں میں سے افضل ہے. فَإِن قُصِدَ غَيْرُهُ، جی یہاں سے اب طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اے صاحب کافیہ، آپ نے کہا اس میں تفضیل صرف ثلاثی مجرد سے آئے گا، ثلاثی مجرد بھی ایسا ہو جو نہ لون ہو اور نہ عیب ہو. تو اگر ہمیں ان سے بنانا پڑے، اگر ہمیں ثلاثی مجرد کے علاوہ سے بنانا پڑے، کیا ہو وہ؟ مثلا ثلاثی مزید فی سے بنانا چاہیں، یا رباعی مجرد سے، یا رباعی مزید فی سے بنانا چاہیں، یا ایسے ثلاثی سے بنانا چاہیں جو لون اور عیب میں سے ہو، تو پھر کیا طریقہ ہے اگر ضرورت پڑ جائے؟ اب وہ طریقہ آپ کو بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں فَإِن قُصِدَ غَيْرُهُ، اگر اس کے غیر کا ارادہ کیا جائے، اگر اس ثلاثی مجرد کے جو ثلاثی مجرد مذکور ہوا اس کے علاوہ سے ارادہ کیا جائے، تو وَصَّلُ إِلَيْهِ، تو وصل بھی اور تو وصل بھی بھائی جی، تو وصل إِلَيْهِ بِأَشَدَّ، تو پہنچایا جائے گا اس تک، بِأَشَدَّ، کس کے ساتھ؟ اشد جیسے لفظوں کے ساتھ. کیسے پہنچایا جائے گا اس تک؟ اشد جیسے لفظوں کے ساتھ. بھئی اشد، اکثر، اقوی، اقبح، اکرہ وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کریں گے. کون کون سے الفاظ؟ مثلا اشد، اکثر، اقوی، اقبح وغیرہ جیسے الفاظ. تو یہ بنا لیں گے، اور اس کے ساتھ آگے جو لون یا عیب کو یا ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باب جس سے آپ بنانا چاہتے ہیں، ان کے مصدر کو تمیز کے طور پر ذکر کر دیں گے. کیسے ذکر کر دیں گے؟ اشد لے آئیں گے یا اقوا وغیرہ لے آئیں گے، اور آگے باقیوں کے مصدر کو منصوب لے آئیں گے تمیز کے طور پر. تمیز کے طور پر بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں مثال آئے گی آگے. مثل ہوا اشد منہ استخراجا، وہ فلاں سے زیادہ شدید ہے باعتبار استخراج کے. باعتبار، تو دیکھا اشد بنایا اور استخراجا آگے ثلاثی مزید کے مصدر کو منصوب لے آئے
کس وجہ سے منصوب ہے؟ تمیز ہونے کی. تو اس سے اگلے باب کے مصدر کو تمیز کے طور پر لے آئے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وہ فلاں سے زیادہ شدید ہے باعتبار استخراج کے. دیکھا ہے غیر ثلاثی مجرد سے بھی انہوں نے بنا دی بھائی. یا فلان اشد منہ بیاضا بھائی، فلان دوسرے اس سے زیادہ شدید ہے باعتبار سفید ہونے کے، باعتبار سفید ہونے کے. یا فلان ہوا اشد منہ عامن، فلان اس سے زیادہ شدید ہے باعتبار اندھا ہونے کے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اشد وغیرہ لے آئے اور ساتھ اس جس سے بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ لون ہو یا عیب ہو یا ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو، تو ان کے مصدر کو آگے منصوب لے آئیں گے، اور وہ منصوب کس بنا پر ہوگا؟ تمیز ہونے کی بنا پر. تو صاحب قافیہ نے 3 مثالیں اکٹھے ذکر کر دیں. اشد منہ استخراجا، اشد منہ بیاضا، اشد منہ عامن بھائی. تو استخراجا یہ مثال ہے کس کی؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ کی. کس کی؟ بیاضاً یہ مثال ہے کس کی؟ لون کی. اور عامن یہ مثال ہے کس کی؟ عیب کی. تینوں کی مثالیں ذکر کر دیں. وَقِيَاسُهُ لِلْفَاعِلِ وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ، اور قیاس اس میں تفضیل کا کیا ہے؟ للفاعل، کہ یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ فاعل کے لیے ہونا چاہیے. وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ، اور کبھی کبھار مفعول کے لیے بھی آیا ہے. جی مفعول کے. تو بھئی اس میں تفضیل جو ہے یہ ایسے موصوف پر دلالت کرتا ہے جو زیادتی کے ساتھ متصف ہو رہا ہو غیر پر، یعنی جس کے ساتھ وہ وصف قائم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہ کہ ایسی ذات کے لیے جس پر وصف واقع ہو. وجہ یہ کہ اگر فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول سے بھی اس کو بنایا جائے پھر تو التباس لازم آئے گا. تو اگر میں کہوں زید اضرب من عمر، تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ اضرب یہ فاعل کے لیے آیا ہے یا مفعول کے لیے آیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے کہ اگر فاعل کے لیے آیا ہو تو اضرب کا معنی زیادہ پٹائی کرنے والا، اور اگر یہ مفعول کے لیے ہے تو پھر اس صورت میں زیادہ پٹائی کیا جانے والا، زیادہ پٹائی کیا جانے والا. تو پتہ چلے گا آپ کو اس صورت میں بھائی اضرب سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ضارب زیادہ ہے یا مضروب زیادہ ہے، بھائی پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس لیے فاعل سے بناتے ہیں. ہاں مفعول کے چند ایک صیغے عربی میں آئے ہیں بھائی. وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ، اور مفعول کے لیے بھی آیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو قیاس اس میں تفضیل کا کیا ہے؟ للفاعل، یہ کس لیے آتا ہے؟ فاعل کے لیے. وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ، اور تحقیق یہ مفعول کے لیے بھی آیا ہے. نحو اعذر وَأَلْوَمُ وَأَشْغَلُ وَأَشْهَرُ. اعذر یہ کس سے ہے؟ اعذر کا معنی ہے زیادہ معذور. زیادہ، تو معذور کون سا صیغہ ہے؟ مفعول. تو دیکھا مفعول سے آیا زیادہ معذور. الوم اس کا کیا معنی ہے؟ زیادہ ملوم، زیادہ ملامت کیا گیا. یہ بھی کیا ہے؟ اس میں مفعول کے لیے آیا ہے. اسی طرح اشغل کا کیا معنی ہے؟ زیادہ مشغول. بھائی دیکھا مشغول مفعول ہے، مفعول کے لیے آیا. واشہر، اشہر کا کیا معنی؟ زیادہ مشہور. تو دیکھو مفعول کے لیے آیا. وَيُسْتَعْمَلُ عَلَىٰ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، اور یہ استعمال ہوتا ہے 3 وجہوں میں سے ایک پر، 3 طریقوں میں سے ایک طریقے پر استعمال ہوتا ہے. بھئی آپ نے پڑھا اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ کس کے ساتھ؟ اضافت کے ساتھ. دوسرا طریقہ من کے ساتھ. تیسرا طریقہ معرب لام کے ساتھ. بھئی معرب لام ہوگا. تو کہتے ہیں یہ استعمال ہوگا 3 طریقوں میں سے ایک پر. مضافن، بھئی یا کیا ہوگا؟ اس حال کے مضاف ہوگا بھئی. او بمن، یا من کے ساتھ استعمال ہوگا. او معرفن باللام، یا لام کے ساتھ معرف ہوگا. فلا یجوز، تو لہذا پس جائز نہیں ہے یہ کہنا
زید الافضل من عمر، یعنی دو طریقے اکٹھے استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ تو دیکھو یہاں پر الافضل اس میں تفصیل آیا، اس پر الف لام بھی ہے اور آگے مین بھی آیا ہے، یہ تو دو طریقے اکٹھے کر دیے، تو دو طریقوں کے ساتھ یہ اکٹھا استعمال نہیں ہوگا، فلا بس جائز نہیں ہے۔ زید الافضل من عمر، زید کیا ہے؟ عمر سے افضل ہے، دو طریقے اکٹھے کر دیے، یہ کلام جائز نہیں بھائی۔ ولا زید افضل، اور کوئی ایک طریقہ بھی ان تینوں میں سے نہ ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے زید افضل، یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی۔ کیوں نہیں جائز بھائی؟ اس لیے کہ افضل اس میں تفصیل آیا، اور اس میں تفصیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ تین۔ یہ اضافت کے ساتھ ہوگا، اور یہاں افضل کی اضافت ہو رہی ہے نہیں، یا کس کے ساتھ؟ مین کے ساتھ ہوگا، یہاں مین آ رہا ہے آگے نہیں۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ معرب باللام ہوگا اور افضل پر الف لام بھی داخل نہیں، تو تین طریقوں میں سے کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں، لہذا یہ بھی جائز نہیں۔ اس پر اشکال ہوا کہ ہم تو کلام میں سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اب اکبر اس میں تفضیل ہے اور یہ نہ الف لام کے ساتھ استعمال ہے، نہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے، اور نہ مین کے ساتھ استعمال ہے۔ تو صاحب کافیہ اس کا جواب دینے لگے ہیں آگے اس اعتراض کا، کہتے ہیں الا ان یعلم، مگر یہ کہ مفضل علیہ معلوم ہو۔ مفضل علیہ کیا ہو؟ مفضل علیہ معلوم ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز۔ بھئی جب میں نے کہا زید اضرب من عمر، زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے کس سے؟ عمر سے، یا عمر سے بھئی۔ تو اب دیکھیے تفضیل فضیلت میں نے کس کو دی ہے؟ زیادتی کس کی بیان کی پٹائی کرنے میں؟ زید کی، اور کس پر کی؟ عمر پر، وہ ہے مفضل علیہ۔ کیا ہے؟ تو اگر مفضل علیہ معلوم ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے، حذف کرنا بھی جائز۔ تو اللہ اکبر کے اندر مفضل علیہ معلوم تھا، اس لیے اس کو حذف کر لیا گیا۔ تو اصل عبارت کیا ہوئی؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر، اللہ اکبر من، اللہ ہر چیز سے، اللہ کی ذات بڑی ہے ہر چیز سے۔ یا اضافت کے ساتھ کر لیں اللہ اکبر کل شیء، بھائی اللہ اکبر، جو دیکھا اکبر اضافت کے ساتھ آ گیا، تو یا من کے ساتھ ہے یا اضافت کے ساتھ، تو یہ جب مفضل علیہ معلوم ہے تو پھر اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ فَإِذَا أُضِيفَ فَلَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَكْثَرُ۔ جی آپ بھائی اس میں تفصیل جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا أُضِيفَ، بس جب اضافت کی جائے اس میں تفصیل کی، فَلَهُ مَعْنَيَانِ، تو اس کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں، دو معنی کے لیے ہوگا وہ۔ احدہما وهو الاکثر، ان میں سے ایک معنی اور وہ زیادہ ہے، یعنی کثیر ہے استعمال میں، وہ کیا ہے؟ کہ ان تقصد به الزیادة على من اضیف الیہ، ان تقصد به الزیادة على من، وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے بھی ای بسم التفصیلی، کس کے ساتھ؟ اسم تفصیل کے ساتھ۔ کس چیز کا ارادہ کیا جائے؟ الزیادت علی من اضیف الیہ، زیادت کا اس پر جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے، یعنی مضاف الیہ پر کس چیز کا ارادہ کیا جائے؟ زیادت کا، زیادت کا۔ دیکھو اس میں تفضیل جب اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، مثلا میں کہنا چاہتا ہوں، مثلا میں نے کہا بھائی زید افضل القومی، زید افضل القومی۔ اب دیکھو یہ افضل اس میں تفضیل ہے اور یہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے؟ اضافت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اضافت کے ساتھ۔ اب یہ جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو اس میں دو طریقے ہیں بھائی، دو معنی کے لیے آئے گا، یا تو آپ اس کو زید کو افضل بتلا رہے ہیں کس پر؟ مضاف الیہ پر، یعنی اس کی قوم پر، یعنی زید اپنی قوم میں کیا ہے؟
سب سے افضل ہے. تو یہاں دیکھیے افضل القومی، یہ آپ نے تفضیل کس پر دی، زیادتی کس پر بیان کی، اس کی اپنی قوم پر زیادتی بیان کی. تو کبھی جب اضافت کی جائے یا تو مضاف الیہ پر ہی زیادتی کا ارادہ کیا جائے گا، مضاف الیہ پر ہی کس چیز کا ارادہ کیا جائے گا، زیادتی کا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اضافت ہم نے صرف وضاحت کے لیے کرتے ہیں اور اس پر صرف قوم پر زیادتی بتلانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ زیادتی تمام لوگوں پر بتلانا مقصد ہوتا ہے. کس پر؟ تمام افراد پر زیادتی بتلانا مقصد ہوتا ہے. تو جب میں نے کہا زید افضل القومی، تو اس میں دو معنی جائز ہیں، دو معنی مراد لے سکتے ہیں. ایک معنی تو کیا کہ زید کس سے افضل ہے، اس قوم سے افضل ہے، اس فلاں قوم سے. یا ایک معنی یہ کہ یہ زید سب لوگوں سے افضل ہے، اور یہ جو قوم کی طرف اضافت آپ نے کی صرف بیان کرنے کے لیے کی، تو وضاحت کے لیے کی کہ زید بھی کیا ہے، زید اس فلاں قوم میں سے ہے. کس لیے کی؟ وضاحت کے لیے کی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مثلا میں کہتا ہوں بھائی کتنے طریقے ہوئے بھائی اس میں تفضیل کے جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو، کتنے معنی ہوتے ہیں بھائی؟ دو. اور دو معنی ہیں. ایک کیا کہ کبھی کس پر زیادتی بتلانا مقصود ہوتا ہے، مضاف الیہ پر ہی زیادتی بتلانا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصود نہیں ہوتا. مضاف الیہ کو صرف کس لیے ذکر کیا جاتا ہے، وضاحت کے لیے، اور زیادتی سب پر بتلانا مقصود ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی بھائی؟ اس میں تفضیل کو جب کیا کیا جائے، جی اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مقصد ہوگا زیادتی بتلانا. اب یہ زیادتی بتلانا یا صرف مضاف الیہ پر ہوگا یا سب پر زیادتی بتلانا مقصد ہوگا. کتنے طریقے ہو گئے؟ یا صرف کس پر زیادتی بتلانا مقصد ہوگا، مضاف الیہ پر، یا کس پر، جب سب پر زیادتی بتلانا. تو پھر جب سب پر زیادتی بتلانا مقصد ہے تو یہ القوم کا لفظ ساتھ کیوں، مضاف الیہ کو ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یعنی توضیح کا یہ معنی کہ یہ اس میں تفضیل ہے. مثلا میں نے کہا زید افضل القومی، یہ افضل نکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ تو جب یہ القوم کی طرف مضاف ہوگا تو القوم ہے معرفہ، تو افضل بھی کیا بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا. یا مولانا اگر اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہو، زید افضل قومین، بھائی افضل قومین، تو اب جب نکرہ کی طرف نکرہ کی اضافت آئے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، تخصیص کا. تو اس لیے یہ اضافت صرف کس لیے کی گئی ہے، توضیح یعنی تعریف یا تخصیص کو اخذ کر لینے کے لیے، تعریف یا تخصیص کے فائدے کے لیے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس میں تفضیل کے استعمال کے جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو یہ دو معنی کے لیے آتا ہے. کبھی مضاف الیہ پر ہی کیا کیا جاتا ہے، زیادتی کا معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور کبھی مضاف الیہ پر زیادتی کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ مطلق زیادتی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تمام افراد پر. اور یہ جو مضاف الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے یہ صرف کس لیے ذکر کیا جاتا ہے، توضیح کے لیے. کس لیے؟ توضیح کے لیے. توضیح کا کیا معنی کہ اس میں یہ جو اس میں تفضیل ہے، اس میں تعریف یا تخصیص آ جائے. معرفہ کی طرف اضافت ہوگی تو کیا آ جائے گی، تعریف. نکرہ کی طرف اضافت ہو تو کیا آ جائے گی، تخصیص. تو اضافت صرف تعریف یا تخصیص کے لیے ہے، ورنہ تو مطلق سب پر زیادتی بتلانا مقصد ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ جیسے مولانا آپ کہتے ہیں نبینا صلی اللہ علیہ وسلم افضل قریش، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، افضل قریش. اب یہاں دیکھو افضل اس میں تفصیل ہے اور اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قریش میں سے افضل ہیں یا تمام انسانوں میں سے افضل ہیں؟ تمام انسانوں میں سے افضل ہیں، یہ آپ بتلانا چاہتے ہیں. تو یہ قریش کی طرف اضافت کس لیے کی، بھائی تعریف یا تخصیص کے لیے کی کہ یہ افضل کا لفظ کیا بن جائے گا، کیا افضل قریش. بھائی قریش کیا ہے،
معرفہ ہے تو افضل قریش افضل کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے میں سے ہیں؟ قریش قبیلے میں سے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا أُضِيفَ جب اضافت کی جائے اس میں تفضیل کی فَلَهُ مَعْنَيَانِ تو اس کے دو معنی ہیں. أَحَدُهُمَا ایک معنی وہ آگے بیان کرنے لگے ہیں درمیان میں بتلایا وَهُوَ الْأَكْثَرُ وہ یہ ایک معنی کیا ہے؟ اکثر ہے یعنی زیادہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پر کیا بتلانا مقصد ہوتا ہے؟ زیادتی بتلانا کہ ان تقصد به الزیادۃ علی من اضیف الیہ کہ ارادہ کیا جائے اس میں تفضیل کے ساتھ زیادتی کا علی من اس ذات پر اضیف الیہ جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. فیشترط ہاں پھر اس صورت میں شرط یہ ہے جب مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصود ہو فیشترط ان یکون منہم تو یہ شرط لگائی جائے گی کہ یہ بھی انہی میں سے ہو. تو شرط لگائی جائے گی کہ یہ بھی انہی میں سے ہو. میں نے کہا مثلا آگے خود آ رہا ہے کافیہ میں مثل زید افضل الناس زید تمام لوگوں سے افضل ہے. دیکھا اضافت کی اور افضلیت بتلانا کس پر ہے؟ مضاف الیہ پر بتلانا مقصد ہے. تو زید تمام لوگوں سے افضل ہے اور آپ بتلائیے شرط تو اس کے لیے انہوں نے شرط کیا لگائی جب مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصد ہو کہ یہ بھی انہی میں سے ہو. تو زید بھی کیا ہے؟ ناس میں سے ہے یا نہیں بھائی؟ زید بھی انہی لوگوں میں سے ہے اس لیے کہ تاکہ مشارکت آ جائے. کیا آ جائے؟ مشارکت آ جائے. بھائی مشارکت آئے گی تو فضیلت بیان ہوگی ورنہ فضیلت بیان کرنے کا کیا معنی بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ مشارکت آئے بھائی کہ یہ ایک ہی نوع کے ہیں سارے زید بھی انہی میں سے ہے اور یہ سارے بھی زید اور یہ سارے ایک نوع کے ہیں لیکن اس نوع میں سے زید کیا ہے؟ افضل ہے. تو مشارکت چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی؟ ایک نوع کے ہوں گے تو پھر فضیلت ہم بتلائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مشارکت تاکہ آ جائے. سمجھ میں آیا؟ آپ کہتے ہیں زید افضل الاحجاری زید افضل الاحجاری زید تمام پتھروں سے افضل ہے. یہ کوئی معنی بنتا ہے بھائی؟ فضیلت کا کیا معنی؟ زید ان کے ساتھ کسی مفہوم میں شریک ہے بھائی؟ جی نہیں. ہاں بھائی ایک نوع کے ہوں گے تو ہم اس کو فضیلت دیں گے کہ یہ بھی سارے اسی نوع کے ہیں جس نوع کا زید ہے لیکن ان سب سے زید کیا ہے؟ افضل ہے. تو ایک نوع ہونا ضروری. تو شرط لگائی جائے گی کہ ان یکون منہم کہ یہ کوئی بھی ان میں سے ہو مثل زید افضل الناس زید تمام لوگوں سے افضل ہے. فلا یجوز پس جائز نہیں ہے یہ کہنا اس معنی کے ساتھ یوسف احسن اخوتہ یوسف احسن اخوتہ یوسف سب سے اچھے ہیں اپنے تمام بھائیوں سے. احسن اخوتہ اپنے تمام بھائیوں میں کیا ہیں؟ اچھے ہیں اچھے ہیں. تو دیکھو یہاں پر یوسف کے ساتھ کیا ہے؟ احسن بھائی اچھے یا حسین تر ہیں بھائی. حسین تر ہیں مولانا سب سے حسین ہیں. اخوتہ کس سے؟ اپنے بھائیوں سے. تو احسن اس میں تفضیل آیا اور اس میں آگے اضافت کے ساتھ آیا. اخوتہ ہی کیا ہے؟ مضافون الیہ. اور جب اضافت کی صورت میں ہو تو کتنے معنی کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یا تو زیادتی کس پر بتلانا مقصد ہے؟ مضاف الیہ. تو یہاں پر اگر مضافون الیہ پر زیادتی بتلانے کا ارادہ کیا ہے آپ نے تو یہ کلام صحیح نہیں. اس لیے کہ اس کے لیے شرط کیا لگائی گئی تھی کہ جس کو فضیلت دے رہے ہیں جس کے لیے زیادتی کو بیان کر رہے ہیں وہ بھی کس میں سے ہونا چاہیے؟ مضاف الیہ میں سے ہونا چاہیے. اور یوسف اخوتہ میں سے نہیں ان سے خارج ہے. ان سے کیا ہے؟ خارج ہے. بھائی دیکھیے یہ ہے مثلا یوسف بھائی یہ ہے اس کے بھائی بھائی یہ کیا ہے اس کے؟ میں نے کہا یوسف کے بھائی کون مراد ہوئے؟ یہ مراد ہوئے. یوسف داخل ہے
نہیں بھائی، تو اخوتی ہی جب کہا یوسف کے بھائی تو معلوم ہوا یوسف ان میں داخل نہیں ہے. تو اور ہم نے تو کیا کہا تھا، جب مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصد ہو تو پھر کیا شرط ہے کہ یہ بھی کس میں داخل ہونا چاہیے، مفضل بھی کس میں داخل ہونا چاہیے، مفضل علیہ میں سے ہونا چاہیے، لیکن یہ تو یہاں پر ان میں داخل نہیں. تو فلا یجوز، یہ کہنا جائز نہیں، یوسف احسن اخوته لخروجه عنهم باضافتهم الیہ، بوجہ اس کے خارج ہو جانے کے ان میں سے. کیوں بھائی خارج کیوں ہوا ان سے؟ کہتے ہیں باضافتهم الیہ، ان کی طرف اس لیے کہ ان کی بسبب ان کی اضافت ہونے کے الیہ، اس کی طرف. بھائی ان کی اضافت ہوئی ہے کس کی طرف؟ اس کی طرف. کیا آیا تھا، اخوتی ہی، ہاں ضمیر کس کو راجع؟ یوسف کو. کس کو راجع ہے؟ یوسف کو راجع ہے. تو یوسف کو راجع ہے، تو یوسف کے بھائی کیا ترجمہ ہوا؟ تو جب اخوہ کی اضافت ہو گئی یوسف ہی کی ضمیر کی طرف تو یوسف کیا ہوئے، اس سے خارج ہو گئے. صورت سمجھ میں آئی؟ وہی جو میں نے بتلایا بھائی یوسف کے بھائی آپ کہیں تو یوسف ان میں شامل ہوگا نہیں شامل، کیونکہ یوسف کی طرف تو کیا ہو رہی ہے، ان کی اضافت ہو رہی ہے، معلوم ہو یہ ان میں سے خارج ہے. تو یہ اس لخروجہ عنہم، بوجہ اس کے خارج ہو جانے کے، عنہم ان میں سے، باضافتہم الیہ، بسبب ان کی اضافت ہونے کے، الیہ اس کی طرف. والثانی، اور دوسرا یہ، ان تقصد زیادۃ مطلقۃ، دوسری قسم کیا ہے، مطلق زیادتی کا ارادہ کیا جائے. مطلق یعنی مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصد نہیں، مطلق زیادتی ہے، تمام افراد پر زیادتی بتلانا مقصد ہے. وَيُضَافُ لِلتَّوْضِيحِ، اور جو اضافت کی گئی ہے وہ صرف کس لیے ہے، توضیح کے لیے، یعنی تاکہ اس میں تفضیل ما بعد سے تعریف اخذ کر لے، یا کیا اخذ کر لے، تخصیص اخذ کر لے. فَيَجُوزُ، تو اس صورت میں جائز ہے یہ کہنا یوسف احسن اخوتہ، اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے، اضافت صرف کس لیے ہے، تعریف یا تخصیص کے لیے ہے، اور زیادتی اپنے بھائیوں پر بتلانا مقصد نہیں ہے بلکہ زیادتی تمام افراد پر بتلانا مقصد ہے. وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَادُ وَالْمُطَابَقَةُ لِمَنْ هُوَ لَهُ. بھائی اس میں تفضیل کے استعمال کے 4 طریقے آپ کو پتہ چل گئے. بھائی کتنے طریقے پتہ چل گئے؟ 4 طریقے ایسے کہ انہوں نے بتلایا اس میں تفضیل پہلے 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یا کس کے ساتھ ہوگا، الف لام کے ساتھ، یا مین کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ. پھر اضافت کی تقسیم کر دی کہ اضافت کی صورت میں یا مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصد ہوگا یا مطلقاً زیادتی بتلانا مقصد ہوگا. تو یہ کتنے بن گئے، یہ 2 اضافت والے 2 صورتیں ہو گئی، اضافت والی 2 صورتیں ہو گئی، اور ایک مین والی ہو گئی اور ایک الف لام والی ہو گئی. کتنی کچھ صورتیں ہوئی، 4. اب ان 4 صورتوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی پہلی صورت جو ہے وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ، پہلی صورت میں، پہلی صورت کون سی ہے بھائی، اضافت میں جب مضاف الیہ پر زیادتی کا ارادہ ہو. اضافت کی صورت میں جب مضاف الیہ پر زیادتی، زید افضل الناس، زید کی فضیلت آپ کس پر بتلانا چاہتے ہیں، لوگوں پر، تو اس صورت میں جائز ہے الافراد، اس میں تفضیل کو مفرد لانا، اس میں تفضیل کو، والمطابقت، اور اس میں تفضیل کی مطابقت بھی جائز ہے، لمن ہوا لہو، اس ذات کے لیے، ہوا کہ وہ اس میں تفضیل، لہو جس کے لیے ہو گئی، جس کے لیے وہ اس میں تفضیل. بھائی میں نے کہا زید افضل الناس، یہ افضل صفت ہے کس کی، زید کی. یہ زیادہ فضیلت والا کون ہے، زید، تو یہ افضل صفت ہے زید کی. تو بھائی یہ پہلا طریقہ ہے زید افضل الناس. تو اس طریقے کے اندر بھائی صاحب کافیہ کیا بتلا رہے ہیں، اس میں تفضیل کو مفرد لانا بھی صحیح اور اپنے موصوف کے مطابق لانا بھی صحیح ہے. مفرد لائیں گے اور اسی طرح مذکر لانا بھی جائز. بھائی کیا لانا، دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی.
موصوف مفرد ہو مذکر ہو، جیسے زید افضل الناس، زید لوگوں میں سے افضل ہے۔ جی اب ذرا تثنیہ لے آئیں، الزیدانی افضل الناس، الزیدانی، تو دیکھو موصوف تثنیہ آ گیا، لیکن اس میں تفضیل کو آپ پھر بھی کیا لا رہے ہیں؟ مفرد اور مذکر لا رہے ہیں۔ کیا لا رہے ہیں؟ مفرد اور مذکر لا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے جس میں اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصود ہے، اور اس صورت میں کیا بتلا رہے ہیں؟ اس میں تفضیل کو مفرد لانا بھی مفرد اور مذکر اسی طرح مذکر لانا بھی جائز ہے، چاہے اس کا موصوف مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو۔ تو میں کہتا ہوں زید افضل الناس، اب تو ٹھیک ہے زید بھی مفرد ہے، افضل بھی کیا ہے؟ مفرد۔ میں کہتا ہوں الزیدان افضل الناس، اب تو الزیدانی تثنیہ آیا، لیکن بھئی یہ وہ پہلا طریقہ ہے، لہذا افضل کو کیا رکھنا جائز ہے؟ مفرد رکھنا جائز ہے اور مذکر رکھنا بھی۔ اور اسی طرح میں کہتا ہوں الزیدون افضل الناس، اب الزیدون کیا آ گیا؟ موصوف تو جمع ہے، لیکن یہ افضل الناس چونکہ پہلے طریقہ ہے، اس لیے اس کو کیا رکھنا جائز ہے؟ مفرد مذکر رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں ہندن افضل الناس، ہندن افضل الناس یا افضل النساء مولانا، تو یہ بھی کیا ہے؟ پہلا طریقہ ہے، اور پہلے طریقے کے اندر اس میں تفضیل کو مفرد اور مذکر رکھنا جائز۔ اسی طرح تو مؤنث ہے، میں پھر بھی افضل لا رہا ہوں مذکر بھائی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں الہندانی افضل النساء، یہ کہنا بھی صحیح۔ اسی طرح الہندات افضل النساء، یہ کہنا بھی، تو دیکھا مفرد اور مذکر رکھنا جائز ہے۔ مطابقت بھی جائز ہے بھائی، موصوف کے ساتھ مطابقت بھی جائز۔ موصوف اگر مفرد ہے تو اس میں تفضیل بھی مفرد، اگر وہ تثنیہ ہے تو اس میں تفضیل بھی تثنیہ، اگر وہ جمع ہے اس میں تفضیل بھی جمع، وہ مذکر ہے تو اس میں تفضیل بھی مذکر، وہ مؤنث ہے تو اس میں تفضیل بھی مطابقت بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ زید افضل الناس، تثنیہ لے آؤ، الزیدانی افضلان الناس، پھر نون اضافت سے گر گیا، پھر کیا رہا؟ افضلا الناس، پھر الف بھی کس کی وجہ سے گر گیا؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو کیا کہیں گے؟ الزیدانی افضل الناس، تو دیکھو مطابقت۔ جمع کی صورت میں بھی مطابقت کر لیں گے، الزیدون افضل الناس، اصل میں کیا تھا؟ افضلون الناس، نون اضافت سے گر گیا اور واو اجتماع ساکنین سے گر گیا، تو الزیدون افضل النساء افضل الناس۔ اسی طرح مؤنث میں مؤنث لانا بھی جائز، ہندن فضل النساء، اضربو کی مؤنث کیا آتی ہے؟ ضربا، افضلو کی مؤنث کیا آئے گی؟ فضلا۔ گردان پڑھی آپ نے یا نہیں؟ اس میں تفضیل کیا ہے؟ اضرب الجمع اضارب والمؤنث منہ ضربا، فعلا مؤنث ہے، تو ہندن فضل النساء، مفرد کے لیے مفرد اور مؤنث کے لیے۔ اسی طرح تثنیہ لے آئے، الہندانی فضلای النساء، اصل میں کیا تھا؟ فضلیان النساء، فضلا کی تثنیہ فضلیان، پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور الف بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو الہندان فضلی النساء، سورہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الہندات فضلیات النساء، الہندات، تو سورہ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو پہلا طریقہ جس میں مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصد ہو اس میں افراد، اور اسی طرح میں نے بتلایا تذکیر بھی جائز ہے۔ افراد کے ساتھ میں نے کیا بتلایا؟ تذکیر، مذکر لانا بھی جائز ہے اور مطابقت بھی جائز ہے۔ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ، اور جائز ہے پہلی صورت میں الافراد، اس میں تفضیل کو مفرد لانا، والمطابقت، اور مطابقت بھی جائز ہے۔ بھئی کس کے ساتھ مطابقت؟ کہتے ہیں لمن ہوا لہو، اس ذات کے لیے، ہوا
کہ وہ اس میں تفضیل جو ہے لہو اس کے لیے ہو، جس کے لیے کیا ہے وہ اس میں تفضیل، یعنی اس کا موصوف بھائی کیا مراد ہے اس کا، جس کے لیے وہ اس میں تفضیل آیا ہے، یعنی اس کا موصوف بھائی۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور دوسرا طریقہ وہ کون سا تھا جس میں اضافت کے ساتھ مطلقاً زیادتی بتلانا مقصد ہو، مضاف الیہ پر زیادتی بتلانا مقصد نہ ہو، وہ دوسری قسم ہے۔ اور اسی طرح والمعرف باللام، اور جو کیا تھا معرف لام کے ساتھ استعمال ہوا اس میں تفضیل، فلا بد من المطابقت، تو اس کے اندر کیا ضروری ہے، مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو آپ کیا کہیں گے، زیدن الافضل، یا کیا کہتے ہیں الزیدان الافضلان، یا الزیدون الافضلون۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں ہندن فضلا، ہندن الفضلا، ہندن الفضلا، یا آپ کیا کہتے ہیں ہندن الہندان الفضلیانی، یا آپ کیا کہتے ہیں الہندات الفضلیات۔ سورت سمجھ میں آئی؟ والذی بمن مفرد مذکر لا غیرو، اور وہ اس میں تفضیل جو من کے ساتھ آئے وہ مفرد ہوگا، ہمیشہ مذکر ہوگا، لا غیرو، اس کے علاوہ وہ ہمیشہ مفرد مذکر ہوگا۔ آپ کہتے ہیں بھائی تو چاہے موصوف جو ہے تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، جو بھی ہو، لیکن جب اس میں تفصیل مین کے ساتھ آئے تو وہ ہمیشہ مفرد مذکر ہی رہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ میں کہتا ہوں زیدن افضل من عامرین، تو یہ اس میں تفصیل کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، مین کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ پھر کیا رہے گا، مفرد مذکر۔ میں کہتا ہوں الزیدانی افضل من عامرین، الزیدون افضل من عامرین، ہندن افضل من عامرین یا افضل من زینب، ہندن افضل من زینب، الہندانی افضل من زینب، الہندات افضل من زینب۔ تو دیکھا آپ نے بھائی مفرد کے تثنیہ جمع سب کے لیے مفرد رہا، اور چاہے مؤنث ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کیا رہا، مفرد مذکر ہی رہا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس صورت میں اس کو تثنیہ اور جمع نہیں لاتے جب یہ مین کے ساتھ استعمال ہو، یہ اس کا اصل ہے، اس کی اصل ہے۔ تمام طریقوں میں سے اصل کیا ہے، اس میں تفضیل کو کس کے ساتھ استعمال کیا جائے، مین کے ساتھ، اور تو اس کو کہتے ہیں مین تفضیلیہ۔ اس لیے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، مین تفضیلیہ، وضع کی دوسرے پر زیادتی بتلانے کے لیے آ رہا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ما قبل میں کس کا ذکر ہوگا، مفضل کا، اور مین کے ما بعد کس کا ذکر ہوگا، مفضل علیہ، جس پر بھائی آپ نے زیادتی بیان کی ہے۔ تو یہ مین جو ہے جب استعمال ہو تو اس کو مفرد مذکر ہی رکھیں گے، تثنیہ جمع اس کی نہیں بنائیں گے، تثنیہ جمع، اس لیے کہ اس مین کے یہ اصل طریقہ ہے، اس مین کے ساتھ اس میں تفضیل کا اتصال بڑا شدید ہے، گویا کہ جزء کلمہ کی طرح ہے، گویا کہ یہ کس کی طرح ہے، جزء کلمہ کی طرح ہے، اور علامت تثنیہ اور جمع کلمے کے آخر میں آیا کرتی ہیں، درمیان میں نہیں آتی۔ تو وہ جو افضلو کا آخر تھا وہ تو بیچ میں آ گیا، اب مین بھی گویا جزء کلمہ ہوا، تو مین کے بعد علامت تثنیہ یا جمع لانا پڑے گی، اور مین کے بعد تو علامت تثنیہ یا جمع لانے کی صورت، اور پہلے لا نہیں سکتے کیونکہ پہلے والا جو افضلو کا لام ہے وہ تو کہاں پہ آ گیا، وسط کلمہ میں آ گیا، اور وسط کلمہ میں تثنیہ اور جمع وغیرہ کی علامت نہیں لگاتے، اس لیے جو اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو ہمیشہ مفرد مذکر رہے گا، اور مطابقت وغیرہ اس میں نہیں آئے گی۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔